السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان یوٹیوب چینل۔ آئیے سنتے ہیں کفارہ پارٹ 6۔ اگر آپ اردو ناول کفارہ کے سابقہ پارٹ سننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ کوٹھی میں ملک شہاب کے کئی گرگے موجود تھے۔ 3-4 تو لون میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب کے سب چہروں ہی سے خرانٹ اور چھٹے ہوئے لگتے تھے۔ ان میں سے 2-3 تو مجھے جانتے بھی تھے۔ فضل نامی ایک آدمی اٹھ کر میری طرف آ گیا۔ اسے عام طور پر پھجا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ کئی مہینے پہلے لکشمی چوک پر چند گنڈوں سے اس کی لڑائی ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح اسے پیٹ رہے تھے۔ اتفاق سے میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے پھجے کو نہ صرف گنڈوں سے بچایا بلکہ ان لوگوں کی اچھی خاصی دھنائی بھی کر دی تھی اور وہ دم دبا کر بھاگ گئے تھے۔ اس روز سے پھجا میرا احسان مند ہو گیا تھا۔ ہم دونوں میں بڑے خوشگوار تعلقات استوار ہو گئے تھے۔ وہ جب بھی ملتا مارے محبت اور احترام کے میرے سامنے بیچ بیچ جاتا۔ اس وقت بھی وہ مجھے دیکھ کر لپکا تھا اور اس طرح گمجوشی سے ملا تھا جیسے مدتوں سے بچھڑے ہوئے ہوں۔ وہ میرے ساتھ ہی گیٹ سے باہر آ گیا۔ کوئی جلدی تو نہیں روفی باؤ؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، آج تو مجھے کوئی جلدی نہیں، میں نے جواب دیا۔ تو چلو پھر ایک پیالی چائے کی ہو جائے، اوس پاسے لبرٹی وال چلتے ہیں۔ اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ ہم دونوں لبرٹی چوک پہنچ گئے۔ اس وقت رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ سامنے لبرٹی سینما میں سلطان راہی کی فلم مولا جٹ چل رہی تھی۔ سینما کی پیشانی پر بڑے بڑے ہورڈنگ لگے ہوئے تھے۔ 15 فٹ اونچا ایک ہورڈنگ صرف سلطان راہی کا تھا، جس میں وہ اپنے مخصوص انداز میں گنڈاسا لیے کھڑا تھا۔ لاچا اور کرتا میں جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے وہ واقعی مولا جٹ لگ رہا تھا۔ انٹرویو ختم ہو چکا تھا، اس لیے چوک پر قدرے سکون تھا، لیکن معمول کی رونق برقرار تھی۔ ہم ایک ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ حال میں اگرچہ تقریباً ساری ہی میزیں خالی تھی، مگر میں نے باہر تازہ ہوا میں بیٹھنے کو ترجیح دی۔ پھجے نے فوراً ہی ویٹر کو اشارہ کر کے چائے لانے کا کہہ دیا۔ چائے کے دوران ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر اچانک ہی مجھے خیال آیا۔ پھجا ملک شہاب کے سرکل میں تھا۔ وہ بہت سی اندر کی باتیں بھی جانتا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں اصل مقصد کی طرف آ گیا۔ پھجے، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، جانتے ہو ملک شہاب نے آج مجھے یہاں کیوں بلایا تھا؟ نہیں روفی باؤ۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرا شمال ملک کے چند قابل اعتماد آدمیوں میں ضرور ہوتا ہے، مگر ایسی باتیں ہم سے پوشیدہ ہی رکھی جاتی ہیں۔ ہماری زندگی تو ملک کے وفادار کتوں جیسی ہے روفی باؤ۔ کیا بتاؤں یار۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو ہم جیسے لوگوں کو آگے کر دیا جاتا ہے اور ملک شہاب خود عیش کرتا ہے۔ میرا تو دل برا ہو گیا ہے۔ کوئی خاص بات ہے؟ میں نے ٹٹولنے والی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے انداز گفتگو سے مجھے امید ہو گئی تھی کہ مجھے اپنے مقصد میں ناکامی نہیں ہوئی۔ 3 ہفتے پہلے جیدہ ایک جھڑپ میں مارا گیا تھا، پھجا کہہ رہا تھا۔ جیدہ کئی سال سے ملک کے لیے کام کر رہا تھا۔ ملک کا مال بچانے کے لیے کئی مرتبہ اس نے جان کی بازی لگا دی۔ 3 ہفتے پہلے بھی یہی ہوا۔ اس کے پاس 2 کروڑ کا مال تھا۔ پولیس نے اسے روک لیا،
لیکن جیدہ کسی طرح پولیس والوں کو دھوکہ دے کر گاڑی وہاں سے نکال کر لے گیا۔ پولیس نے پیچھا کیا، وہ لوگ جیدے کی گاڑی پر گولیوں کی بارش بھی کرتے رہے۔ جیدہ شدید زخمی ہو گیا، اسے کئی گولیاں لگی تھی، مگر وہ پولیس والوں کو چکر دے کر اپنے ٹھکانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن کچھ دیر بعد اس نے دم توڑ دیا۔ جیدے نے ملک شہاب کا مال تو بچا لیا، مگر اپنی جان دے دی۔ اور ملک نے کیا صلہ دیا؟ اس کے بیوی بچوں کو صرف 10,000 روپے۔ یہ تو ظلم ہوا نا باؤ، 10,000 روپے کب تک ان کا ساتھ دیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 1.5 مہینے کے بعد وہ بیچارے کیا کریں گے؟ بھیک ہی مانگیں گے نا۔ ہاں، یہ تو واقعی ظلم ہے۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس کے بیوی بچوں کو کم سے کم 5 لاکھ تو دینے چاہیے تھے۔ 5 لاکھ حجے کے لہجے میں طنز تھا۔ یہ جو دولت والے ہوتے ہیں نا، انہیں بڑی ہوس ہوتی ہے، ان کی ہرس کبھی کم نہیں ہوتی۔ 10,000 روپے دیتے ہوئے بھی ملک کی جان نکل گئی تھی۔ مجھے تو کمالے کے بیوی بچوں پر بڑا ترس آتا ہے۔ کمالہ کون ہے؟ اسے کیا ہوا؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، حالانکہ اچھی طرح جانتا تھا کمالہ ملک شہاب کا کارندہ ہے اور آج کل ایک پولیس والے کے قتل کرنے کے الزام میں لمبی سزا بھگت رہا ہے۔ کمالے نے بھی ملک کا مال بچانے کے لیے ایک پولیس والے کو قتل کر دیا تھا۔ حجہ کہہ رہا تھا، ملک کو چاہیے تھا کہ اس کے مقدمہ کی پیروائی کے لیے کسی اچھے وکیل کا بندوبست کرتا، اس کے بیوی بچوں کو خرچہ دیتا، مگر اس نے تو صاف کہہ دیا کہ وہ کمالے کو جانتا تک نہیں۔ کمالے کو تو لمبی سزا ہو گئی، اس کے بیوی بچے خوار ہو رہے ہیں۔ بیوی لوگوں کے گھروں میں جھاڑو برتن کر کے اپنا اور بچوں کا پیٹ پال رہی ہے۔ ملک کو ان پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ دولت والوں کی ہوس واقعی ختم نہیں ہوتی۔ ان کا بس چلے تو غریبوں کے کپڑے تک اتار لیں اور ان کے منہ کا نوالا بھی چھین لیں۔ یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے روفی باؤ، حجے نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں بولا، سنا ہے کل ملک کا پشاور سے کچھ مال آ رہا ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ حجہ چونک گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے خود ملک نے بتایا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، حجے کو میں زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کی باتیں سن کر میں نے بھی جوا کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ملک ہی نے بتایا تھا کہ کل پشاور سے اس کا مال آ رہا ہے اور وہ یہ مال میری نگرانی میں کراچی بھیجنا چاہتا ہے۔ اور حجے کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی، اور تم نے اس کی آفر قبول کر لی؟ مجبوری ہے، میں نے گہرا سانس بھرا۔ اور تم یہ بھول گئے کہ چند مہینے پہلے اسی ملک شہاب نے اپنے گنڈوں سے تمہاری پٹائی کرائی تھی، صرف اس لیے کہ تم نے اس کے لیے کام کرنے والے ایک لڑکے سے 200 گرام ہیروئن چھین کر نالی میں پھینک دی تھی۔ مجھے وہ سب کچھ یاد ہے، لیکن ملک شاید بھول گیا ہے۔ میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ 1 منٹ، حجے نے ہاتھ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ آس پاس کی میزیں بھی ہم سے کافی فاصلے پر تھی۔ ہم مدھم لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ ہماری باتیں سن لیے جانے کا اندیشہ نہیں تھا، لیکن حجہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ چلو وہاں گھاس پر بیٹھتے ہیں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے ویٹر کو بلا کر 4 کپ چائے کے پیسے دیے اور 1 روپیہ ٹپ کا بھی دیا۔ 2 کپ چائے ہمیں وہاں پہنچا دو۔ اس نے پارک کی طرف اشارہ کیا اور لڑکے نے اسبات میں سر ہلا دیا۔
लिबर्टी सिनेमा के सामने एक लॉन काफी कुशादा बना हुआ था, जिसके गिर्द चेन का बैरियर लगा हुआ था। हम सड़क पार करके लॉन में आ गए। घास बड़ी तेज थी, अतराफ में फूलों की क्यारियां थी। वहां हमारे अलावा और कोई नहीं था। हम दोनों लॉन के वसत में फूलों के पौधों के करीब बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो लड़का हमें चाय दे गया। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? मैंने चाय का घूंट भरते हुए सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। माल कराची भिजवाने के लिए तुम्हारा इंतखाब करके मलक ने वाकई बड़ी हिमाकत का सबूत दिया है। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम अपनी बेइज्जती नहीं भूले तो ये मलक से इंतकाम लेने का बेहतरीन मौका है। खुलकर बात करो। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। मलक शहाब जैसे लोग किसी के नहीं होते। इन्हें सिर्फ दौलत से प्यार होता है। इंसानी जिंदगी की इनके नजदीक कोई वक़्त नहीं होती। इन्हें अगर कोई जिंदगी प्यारी होती है तो सिर्फ अपनी। जेदे और कमाले की मिसालें तुम्हारे सामने हैं। इन दोनों ने इसलिए अपनी जिंदगियां बर्बाद कर दी, मगर इनके बीवी बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं मलक शहाब के चंद काबिले एतमाद आदमियों में से हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर मुझ पर कोई बुरा वक्त आ गया तो ये शख्स मुझे पहचानने से ही इनकार कर देगा। फिर तुम इसके पास काम करना छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं जैसे ही मैं इससे अलग हुआ ये मुझे मरवा देगा। फज्जे ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, मलक शहाब बहुत चालाक आदमी है। मैंने गलत कहा था कि इसने तुम्हारा इंतखाब करके हिमाकत का सबूत दिया है। क्या तुम समझते हो कि जब तुम कराची से वापस आओगे तो वो कमीशन की रकम प्लेट में रखकर तुम्हारी खिदमत में पेश करेगा? मैं ऐसा बेवकूफ तो नहीं कि इसकी बात पर यकीन कर लूं। मैंने भी खुलकर बात करने का फैसला कर लिया था। मुझे इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं। मैं भी एक मंसूबा बना रहा हूं। मुझे शुबा है कि तुम्हें किसी साजिश में फंसाने की तैयारी की जा रही है। फज्जे ने कहा, लेकिन वो इसकी वजाहत नहीं कर सका। फज्जे, मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, कई माह पहले मैंने तुम्हें गुंडों से बचाया था। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन तुमने इसे बड़ा एहसान समझा और अब तक मुझसे मोहब्बत से पेश आते रहे। लेकिन वो कोई मामूली बात नहीं थी रूफी बाऊ। फज्जे ने मेरी बात काट दी। अगर तुम इस वक्त ना पहुंच जाते तो वो लोग मुझे मार डालते। मेरी इसके बाद की जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद है। मेरी जाती जिंदगी का एक एक पल तुम्हारा दिया हुआ है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, मैं जानता था कि मलक शहाब ने एक मौका पर अपने गुंडों से भरे बाजार में तुम्हारी पिटाई कराई थी और तुम्हें जलील किया था। लेकिन आज तुम्हें मलक की कोठी में देखकर मुझे शदीद हैरत हुई थी और अब सारी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हें किसी चक्कर में फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैं अब भी फज्जे के चेहरे पर नजरें जमाए हुए था। फज्जे, बिलाखिर मैंने वो बात कह दी जो बहुत देर से मेरे जहन में किलबिला रही थी। क्या तुम्हें वाकई मुझसे हमदर्दी है या मलक शहाब के आदमी बनकर मेरे साथ आए हो ताकि मुझे चक्कर में लाकर मेरे दिल की बात जान सको? रूफी बाऊ, फज्जा करहा उठा। इसके चेहरे पर बेपना कर्ब के आसार उभर आए। ये तुमने क्या कह दिया रूफी बाऊ? काश मैं तुम्हें अपना दिल चीर कर दिखा सकता तो तुम मुझे इतनी बड़ी गाली न देते।
میں چند لمحے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ یہ اندازہ تو میں پہلے ہی لگا چکا تھا کہ اس نے اب تک جو کچھ کہا تھا اس میں جھوٹ کا ایک لفظ بھی شامل نہیں تھا، اور اب اس کے چہرے کے تاثرات اس کی سچائی کی عکاسی کر رہے تھے۔ میری بات سے تمہیں دکھ پہنچا، مجھے اس کا افسوس ہے، لیکن اب میں نے پروگرام بدل دیا ہے، میں نے کہا۔ کیا؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ تم مجھے یہ معلوم کر کے بتاؤ کہ ملک شہاب کا مال کل کس وقت پہنچ رہا ہے؟ اگر ٹرک کا نمبر بھی معلوم ہو جائے تو بہتر ہے، میں نے کہا۔ ٹرک کل صبح کسی وقت پشاور سے روانہ ہوگا، نمبر اس کی روانگی کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا۔ کل دوپہر کے وقت تمہیں ٹرک کا نمبر بتا دوں گا، لیکن تمہارے ذہن میں کیا منصوبہ ہے؟ بھجے نے کہا۔ ابھی کچھ واضح نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ کل دوپہر 12 اور 1 بجے کے درمیان میں اچھرا میں فیقے کے ہوٹل پر تمہارا انتظار کروں گا، اس وقت ساری تفصیل بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں کل 12 اور 1 بجے کے درمیان پہنچ جاؤں گا، بھجا کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ میں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ بھجے نے ہوٹل کے ملازم لڑکے کو آواز دے کر خالی کپ اٹھانے کو کہا اور مجھ سے ہاتھ ملا کر ملک شہاب کی کوٹھی کی طرف چلا گیا۔ میں بھی لان سے نکل کر مخالف سمت میں چل پڑا۔ اگلے روز دوپہر 12:15 بجے بھجا میرے بتائے ہوئے پتہ پر پہنچ گیا۔ اچھرا میں محمد رفیق عرف فیقے کا ہوٹل مین روڈ پر لاتعداد موٹر ورک شاپوں کے بیچ میں واقع تھا۔ بہت لمبا چوڑا ٹین کی چھت والا شیڈ تھا، جس میں میزیں کرسیاں تو نہیں، البتہ لمبے لمبے بینچ اور اس ٹائپ کی لمبی لمبی لاتعداد میزیں بچھی ہوئی تھی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر میزوں اور بینچوں کی کیا حالت ہو سکتی ہے۔ دن کے وقت ہوٹل کے گاہکوں کی بڑی تعداد ورک شاپوں میں کام کرنے والوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ میزوں کی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی، ہر میز پر لاتعداد آڑی ترچھی لکیریں کھدی ہوئی تھی۔ ہوٹل کا کچن سامنے والے حصے کی طرف تھا۔ کچن کیا تھا؟ ایک لمبا چوڑا چبوترا تھا جس پر لاتعداد چولہے بنے ہوئے تھے۔ ہر چولہے پر کوئی نہ کوئی دیگچا نظر آ رہا تھا۔ یہاں طرح طرح کے کھانے تیار ہوتے تھے، مگر ان کی قیمتیں ورک شاپوں میں کام کرنے والوں کی پہنچ میں ہوتی تھی۔ دن کے وقت تو یہاں ان ورک شاپوں میں کام کرنے والوں کا رش لگا رہتا تھا، لیکن رات کو یہاں کی بات ہی کچھ اور ہوتی تھی۔ اس وقت آس پاس کے تمام ورک شاپ بند ہوتے۔ فیقے کے ہوٹل کے سامنے سڑک تک بہت کھلی جگہ تھی، جہاں صاف ستھری میزیں اور کرسیاں لگا دی جاتی۔ ہوٹل کا سامنے کا حصہ بھی ٹیوب لائٹس کی نقرئی روشنی سے منور ہو جاتا۔ چولہوں والے چبوترے کے دوسری طرف دوسرے چبوترے پر تکے، کباب، بالٹی کڑاہی گوشت، ہانڈی اور چرغے وغیرہ کے چولہے اور کباب دان لگ جاتے۔ ان کی اشتہا انگیز خوشبو پورے علاقے میں پھیل جاتی۔ رات کے وقت یہاں گاہکوں کی نوعیت مختلف ہوتی تھی۔ گلبرگ، ماڈل ٹاؤن اور قرب و جوار کی اونچی بستیوں کے لوگ ناؤ نوش کے لیے یہاں کا رخ کرتے۔ چمچماتی ہوئی کاروں کی لمبی لائن لگی ہوتی۔ بڑے گھروں کے لوگ یہاں بیٹھ کر کھانے میں فخر محسوس کرتے۔ یوں تو یہاں ہر عمر کے لوگ آتے تھے، مگر زیادہ تعداد ان میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی ہوتی تھی، جنہیں مادر پدر آزاد کہا جاتا ہے۔ بڑے گھروں کی لڑکیاں آزادی اور بے باکی سے رات گئے تک اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومتی رہتی تھی۔ انہیں نہ تو اپنی عزت کا خوف تھا اور نہ ہی اپنے ماں باپ کی رسوائی کا احساس۔ یہ ڈر اور احساس تو ان کے بزرگوں کو بھی نہیں تھا، جنہوں نے اپنی جوان لڑکیوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی وجہ سے یہاں چھوٹے موٹے جھگڑے بھی ہوتے رہتے تھے، مگر فیقہ اس قسم کی صورتحال سے نمٹنا اچھی طرح جانتا تھا۔ کسی جھگڑے نے یہاں کبھی سنگین نوعیت اختیار نہیں کی تھی۔ میں دوپہر کو ٹھیک 12 بجے یہاں پہنچ گیا، لیکن یہاں آنے کے بعد احساس ہوا کہ
بھجے کو یہاں بلا کر میں نے غلطی کی تھی، اسے کسی پرسکون جگہ بلانا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ غلطی مجھ سے ہو گئی تھی۔ اس وقت فیکا کاؤنٹر پر موجود تھا۔ اس سے میری پرانی یادیں وابستہ تھی۔ میں کاؤنٹر کے قریب کھڑا اس سے باتیں کرتا رہا اور 12:15 بجے بھجا ہوٹل میں داخل ہوا تو میں اس کے ساتھ ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے بھجے کو منع کر دیا کہ یہاں کوئی بات نہ کی جائے۔ آس پاس بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ چائے پینے کے بعد ہم وہاں سے نکل گئے اور کچھ دور سڑک پار ایک قدرے معیاری ریسٹورنٹ میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہاں بھی چائے کا آرڈر دینا پڑا۔ بیٹھنے کا کوئی نہ کوئی جواز تو ہونا چاہیے تھا۔ کچھ معلوم ہوا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے بھجے کی طرف دیکھا۔ اس وقت ویٹر ہمارے سامنے چائے رکھ کر جا چکا تھا۔ ٹرک مال لے کر 11 بجے پشاور سے روانہ ہو چکا ہے۔ اس کا نمبر۔ بھجا جیب سے ایک کاغذ نکال کر دیکھنے لگا جس پر ٹرک کا نمبر وغیرہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے ٹرک کا نمبر بتایا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ ہیوی ڈیوٹی ہینو ٹرک ہے جس پر سکریپ لدا ہوا ہے۔ ڈرائیور کا نام محب اللہ خان ہے۔ وہ پشاور ہی کا رہنے والا ہے۔ سر پر اونٹ کی کھال والی چترالی ٹوپی پہنتا ہے۔ یہ ٹرک رات 10 بجے کے قریب لاہور پہنچے گا۔ سکریپ؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کیا یہی ٹرک کراچی جائے گا؟ نہیں۔ بھجے نے نفی میں سر ہلایا۔ ملک شہاب کے ایک گودام میں سکریپ اتار کر ٹرک کی دوہری دیواروں میں چھپا ہوا مال نکال لیا جائے گا۔ 50 من ہیروئن ہے جو افغانستان سے لائی گئی ہے۔ یہ آئرن سکریپ بھی افغانستان ہی سے آیا ہے۔ وہاں پورے ملک میں روسیوں کے تباہ شدہ ٹینک، توپیں اور اسی قسم کی چیزیں بکھری ہوئی ہیں جنہیں عام افغان باشندے توڑ پھوڑ کر سکریپ کی صورت میں جمع کر لیتے ہیں اور پھر پاکستانی تاجروں کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں۔ مال کو سرحد پار پہنچانے کی ذمہ داری بھی افغانیوں ہی کی تھی۔ آئرن سکریپ کے ساتھ ہیروئن کی کھیپ بھی آ جاتی ہے۔ اس ٹرک کی دوہری دیواروں میں 50 من ہیروئن چھپی ہوئی ہے۔ 20 من لاہور ہی میں روک لی جائے گی اور 30 من کراچی روانہ کر دی جائے گی۔ ڈرائیور کے علاوہ ٹرک میں اور کتنے آدمی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ 2، بھجے نے جواب دیا۔ وہ بظاہر ٹرک کے کلینر اور ہیلپر ہیں، مگر ان کا تعلق اسی گینگ سے ہے جو ہیروئن بیچ رہا ہے۔ وہ دونوں پرانے تجربہ کار اور خطرناک آدمی ہیں۔ لاہور میں یہ ٹرک کہاں جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ ملتان روڈ پر شاہ نور اسٹوڈیو سے ذرا آگے ملک شہاب کے ایک گودام میں۔ لیکن وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا اور پھر میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، لیکن یہ ٹرک گودام تک نہیں پہنچنا چاہیے روفی باؤ۔ اگر ٹرک گودام میں پہنچ گیا تو چند منٹ کے اندر اندر اس میں چھپا ہوا مال غائب کر دیا جائے گا۔ فکر مت کرو بھجے، یہ ٹرک گودام تک نہیں پہنچ سکے گا۔ میں نے کہا۔ ایک بات اور۔ بھجا بدستور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، کل رات میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں کسی جال میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج میں نے بھی وہ سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔ کیا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ملک شہاب اس واقعے کو بھولا نہیں کہ چند مہینے پہلے تم نے اس کے ایک آدمی سے 200 گرام ہیروئن چھین کر نالی میں پھینک دی تھی اور اس نے سزا دینے کے لیے بھرے بازار میں تمہاری پٹائی کروا دی تھی۔ بھجا کہہ رہا تھا، اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو اس کے لیے یہ سزا کافی ہوتی اور ملک شہاب بھی مطمئن ہو جاتا کہ اب وہ شخص دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ لیکن وہ تم تھے۔ تمہارے بارے میں اب وہ اچھی طرح جان چکا ہے کہ انڈر ورلڈ میں تمہارا نام بھی ایک ہے، اور وہ یہ بھی جان چکا ہے کہ تم ہر جرم کا ارتکاب کر سکتے ہو
لیکن ہیروئن کے دھندے سے تمہیں شدید نفرت ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ تم ہیروئن کے چھوٹے موٹے بیوپاریوں کی سرکوبی کرتے رہتے ہو اور بعض نسبتاً بڑے بیوپاریوں کو بھی دھمکیاں دیتے رہتے ہو۔ تقریباً 1 مہینہ پہلے ملک شہاب کی کوٹھی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں لاہور سے تعلق رکھنے والے تمام بڑے بیوپاریوں نے شرکت کی تھی۔ 2 آدمی ایسے بھی تھے جن کا تعلق علاقہ غیر سے تھا۔ وہ بڑی تعداد میں یہاں کے بیوپاریوں کو ہیروئن سپلائی کرتے ہیں۔ ان سب لوگوں نے تمہیں اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ اور دشمن نمبر 1 قرار دیا ہے، اور یہ سازش تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ اور سازش کیا ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں جس ٹرک پر کراچی بھیجا جائے گا اس میں آئرن سکریپ لدا ہوگا، اور اس میں صرف 2 کلو ہیروئن اس طرح چھپائی جائے گی کہ تلاشی لینے پر آسانی سے مل جائے۔ پنجاب کی حدود میں تمہارے ٹرک کو نہیں روکا جائے گا، مگر سندھ میں کسی جگہ ٹرک کو پکڑ لیا جائے گا اور تلاشی کے دوران ہیروئن برآمد کر لی جائے گی۔ ٹرک میں ڈرائیور کے علاوہ صرف تم ہوگے۔ ان کے منصوبے کے مطابق ٹرک اور ڈرائیور کو تو چھوڑ دیا جائے گا، مگر تمہیں سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جائے گا۔ یہ واقعہ کسی ایسے چھوٹے موٹے علاقے میں پیش آئے گا جہاں تم اپنے بچاؤ کے لیے کسی سے رابطہ نہیں کر سکو گے۔ چھوٹے علاقوں کے پولیس والوں کو تم نہیں جانتے، وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، اور سندھ پولیس کی تو بات ہی الگ ہے۔ وہاں تھانے دار خواہ وہ سب انسپیکٹر ہو یا انسپیکٹر، صوبے دار کہلاتا ہے، اور وہ واقعی اپنے آپ کو صوبے کا حکمران سمجھتا ہے۔ بعض علاقوں میں تو ASI اور کہیں تو ہیڈ کانسٹیبل بھی تھانہ انچارج اور صوبے دار ہوتے ہیں۔ تمہیں بھی کسی ایسے ہی علاقے میں پھنسانے کا پروگرام بنایا گیا ہے جہاں کا صوبے دار ہیڈ کانسٹیبل یا زیادہ سے زیادہ ASI ہو۔ ایسے پولیس افیسر کے لیے 1.5-2 لاکھ کی رقم بہت بڑی ہوتی ہے۔ تمہیں اس طرح غائب کر دیا جائے گا کہ تمہارا سراغ تک نہیں ملے گا، اور یہ ثابت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا کہ اس دنیا میں تمہارا کہیں کوئی وجود بھی تھا۔ پھجے کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اسے اپنی خوش قسمتی ہی کہوں گا کہ کل رات ملک شہاب کی کوٹھی سے نکلتے ہوئے پھجے سے میری ملاقات ہو گئی تھی، اور میں ملک شہاب کی اس گھناؤنی سازش سے آگاہ ہو گیا تھا۔ میں پھجے کا بے حد احسان مند تھا کہ اس نے بر وقت مجھے اس گھناؤنی سازش سے آگاہ کر دیا تھا۔ ایک موقع پر میں نے پھجے کی جان بچائی تھی، وہ احسان فراموش نہیں تھا۔ اس نے مجھے اس سازش سے آگاہ کر کے احسان کا بدلہ چکا دیا تھا۔ مجھے ملک شہاب کے منصوبے سے آگاہ کر کے وہ ملک سے غداری کا مرتکب ہوا تھا۔ میں ملک شہاب کو اچھی طرح جانتا تھا۔ جب تک وہ صرف ڈرائی فروٹس کا بیوپاری تھا، شریف آدمی تھا، مگر ہیروئن کے بزنس میں ہاتھ ڈالتے ہی اس کی ساری شرافت رخصت ہو گئی تھی۔ اب وہ ڈرائی فروٹس کا نہیں، دولت کا بیوپاری تھا، اور دولت کا بیوپار کرنے والوں کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں عرصہ سے جرائم کی دنیا میں تھا، ایک ایک فرد کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا تھا۔ کرائے کے کسی قاتل کے دل میں کسی کے لیے رحم کا جذبہ سر ابھار سکتا تھا، مگر ہیروئن کے سوداگر درندوں سے زیادہ خونخوار ہوتے ہیں، اور ملک شہاب بھی انہی میں سے ایک تھا۔ مجھے اب پھجے کی فکر ہو رہی تھی۔ ملک شہاب کو اگر شبہ بھی ہو گیا کہ پھجے نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے یہی بات پھجے سے کہی تو اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ روفی باؤ، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرا دل بہت برا ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا بھی نہ ملی اور عاقبت بھی گئی۔ مجھے دنیا میں کبھی کچھ نہیں ملا، اور جرم و گناہ کی اس دلدل میں پھنس کر اپنی عاقبت بھی بگاڑ لی۔ اللہ میاں ہم جیسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہو کر میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا،
ملک شہاب کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن دوسروں کا انجام دیکھ چکا ہوں۔ مجھے اپنے لیے بھی کسی ایسے ہی صلے کی توقع نہیں۔ اگر اسے چھوڑنے کی کوشش کروں تو وہ مجھے مروا دے گا، اور کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ کچھ کر کے ہی مرا جائے؟ میں جانتا ہوں اسے پتہ چل جائے گا کہ تمہیں یہ سب کچھ میں نے بتایا تھا، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کہیں اور چلے جاؤ؟ میں نے کہا۔ میں بزدل نہیں ہوں روفی باؤ، بھجے نے کہا۔ بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، وہ مجھے تلاش کر لے گا، اور اگر تلاش نہ بھی کر پایا تو میں باقی زندگی خوف کے سائے میں نہیں گزارنا چاہتا۔ ٹھیک ہے بھجے، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، اور میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے۔ مجھے اس ٹرک کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ میں نے اس کا دیا ہوا کاغذ تہہ کر کے احتیاط سے جیب میں رکھ لیا۔ بھجا وہیں بیٹھا رہا اور میں اس سے ہاتھ ملا کر باہر آ گیا۔ اس وقت 3 بجنے والے تھے، دھوپ میں چمک اور تپش تھی۔ میں چند لمحے رکا، کچھ دور پیدل چلتا رہا اور پھر ایک رکشہ میں بیٹھ گیا۔